چلا ہوں جانب طیبہ. ایک تو دن میں نعت پڑھنا بڑا بھاری لگتا ہے اور سنیوں کی مسجد کے مائک پہ پڑھنا اور بھاری لگتا ہے. چلا ہوں جانب طیبہ سفر ہے کتنا روحانی. 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 دریا کا پہ جا کر میں کروں گا ان کی دربانی. دریا کا پہ جا کر میں کروں گا ان کی دربانی. اور شعر دیکھیے گا کہ کرم کے وہ امی جودو سخا کے تاج وہ ہے. کرم کے وہ امی جودو سخا کے تاج وہ ہے. اسی در بار میں بک بک کے مل جاتی ہے سلطان. اسی در بار میں بک بک کے مل جاتی ہے سلطانی. چلا ہوں جانب طیبہ سفر ہے کتنا روحانی. پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا. مدفن کہتے ہیں جس میں میت کو دفنایا جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مدفن. دفن ہونے کی جگہ یعنی قبر. کیا؟ اب شعر دیکھیے گا کہ یہ شوق دید ہے آقا. دید کہتے ہیں دیدار کو, دیدار یعنی درشن. یہ شوق دید ہے آقا کہ میں مدفن میں کب جاؤں. یہ شوق دید ہے آقا کہ میں مدفن میں کب جاؤں. ارے جو دیکھوں میں رخ انور, جو دیکھوں میں رخ انور تو بن جاؤں میں نورانی. جو دیکھوں جو دیکھوں میں رخ انور تو بن جاؤں میں نورانی. چلا ہوں جانب طیبہ سفر ہے کتنا روحانی. بطور خاص یہ شعر نظر کر رہا ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی پریمی اپنے پریمی کو, کوئی لور جب اپنے بیلوڈ کو کوئی پتر لکھتا ہے, لیٹر لکھتا ہے, خط لکھتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے تو اپنے دل کی جو بات ہوتی ہے اسے کوڈ ورڈز میں لکھتا ہے تاکہ اگر کبھی میرا پتر, میرا لیٹر پکڑا جائے تو بس لیٹر پکڑا جائے, میں نہ پکڑا جاؤں. کوڈ میں لکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت ہے. یہی شان اللہ کی دیکھو.
پورا قرآن حضرت جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے سینے میں اتار دیا، مگر اس میں جو معاملہ اندر کا ہے وہ سب کوڈ میں ہے. کیا ہے؟ جیسے الف لام میم، حامیم، طاسین، الف لام کاف عین صاد، حامیم عین سین قاف. اس کا مطلب خود جبریل بھی نہیں جانتے، صرف بھیجنے والا جان رہا ہے، پانے والا جان رہا ہے. تو یہ کوڈ ورڈز ہیں. کیا ہے؟ ان کوڈ ورڈز کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں. اب شعر دیکھیے گا، اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا. چلا ہوں جانب طیبہ، سفر ہے کتنا روحانی، وہ محبوب و محب کے در میں گفتار محبوبی، وہ محبوب و محب کے در میں گفتار محبوبی. ارے وہ اقراض محبت ہے، وہ اقراض محبت ہے، وہی ہے لوح قرآنی. اقراض محبت ہے، وہی ہے لوح قرآنی. چلا ہوں جانب طیبہ، سفر ہے کتنا روحانی. اور میرے لیے یہ حاصل کلام شعر ہے، آخری شعر ہے. پوری توجہ کے ساتھ اس کا پس منظر کیا ہے، اس شعر کو کہنے کا یہ ایک تمنا ہے. میرے دادا محدث اعظم ہند نے یہ تمنا کی تھی. محدث اعظم کی تمنا کیا تھی کہ موت آئے تو درے پاک نبی پر سید، موت آئے تو درے پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہر سمنا کے قریب، اور اگر وہاں نہ آئے تو یہاں آئے. اسی تمنا کو میں نے اپنے رنگ میں اپنی تمنا بنا کے پیش کیا ہے. توجہ چاہوں گا کہ چلا ہوں جانب طیبہ، سفر ہے کتنا روحانی، دریا پہ جا کر میں کروں گا ان کی دربانی. توجہ ہے کہ فقط اتنی تمنا ہے، قضا تو یوں آئے، فقط اتنی تمنا ہے، قضا تو یوں آئے کہ مدینے میں مروں یا ہو در مخدوم سمنانی. فقط اتنی تمنا ہے، قضا تو یوں آئے، مدینے میں مروں یا ہو در مخدوم سنانی. چلا ہوں جانب طیبہ، سفر ہے کتنا روحانی. اب مقطع سنیں صاحب، اتنے شعر میں نے کہے تھے تو وہ جو مدینہ منورہ کی چیک پوسٹ ہے نا، جہاں معلم پاسپورٹ وغیرہ چیک کرتا ہے، جب وہاں بس پہنچی تو جو میرے مدیر تھے، مینیجر تھے ٹور کے، انہوں نے کہا حضرت ذرا گردن اٹھائیے اور دیکھیے مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں. وہ ایسا ایکسٹراڈینری، ادبھت، اویشوسنیہ، ایکسٹراڈینری، یونیک ٹائپ کا وہ منظر تھا.
اسے بیان نہیں کر سکتا. جتنے لوگوں نے دیکھا سب زور زور سے درود شریف پڑھنے لگے, سب اللہم صلی علی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب پڑھنے لگے پوری بس میں. بس اسی منظر کو میں نے مختے میں اتارا ہے, توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا کہ بھلا چاہو تو یوں پڑھتے رہو صلی علی ہر دم, بھلا چاہو تو بس پڑھتے رہو صلی علی ہر دم, ارے سر محشر رہے گی جا بجائے نور آسانی, سر محشر رہے گی جا بجائے نور آسانی, چلا ہوں جانب طیبہ سفر ہے کتنا روحانی. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ہلو, نماز قائم کرو. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنی نماز کو اسٹیبلش کرو. ہندی میں کہا جائے تو اپنی نماز کو ثابت کرو, قائم کرو. یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز تحفہ معراج ہے. اور جورے جورے آپ لوگ آپس میں مسجد میں بہت بات کرتے ہو, اس میں کوئی ثواب نہیں, گناہ ہے, لیکن زور سے سبحان اللہ کہو گے تو فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ لیں گے. بس یہ دھیان رکھنا کہ اگر کوئی سنت یا نفل پڑھ رہا ہے تو ذرا پھر زور سے سبحان اللہ نہ کہنا, وہ بھی دھیرے کہیں گے, توجہ چاہیے. تحفہ معراج ہے, the gift of معراج. تو نماز نبی کو ملی معراج میں. کہاں ملی؟ معراج میں. اور نبیوں کی امامت معراج سے پہلے کر رہے ہیں. دار ام ہانی سے چلے, براق پہ بیٹھے, اس کے بعد وہاں سے چلے جبریل کے ساتھ کعبے تک پہنچے, پھر کعبے سے جو سیر شروع ہوئی تو مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے. اور یہ بات ملا نے نہیں, اللہ نے کہی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کبھی فلسفہ معراج بیان کرنا ہوا تو میں اس کے رموز و اسرار, اس میں جو چھوٹی باتیں ہیں وہ پیش کروں گا. ابھی صرف نماز موضوع ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی ابھی مسجد اقصیٰ پہنچے بھی نہیں تھے, سارے انبیاء وہاں استقبال کے لیے کھڑے. حضرت آدم وہی ہیں, جناب نوح وہی ہیں, ابراہیم وہی ہیں, اسماعیل وہی ہیں, جناب موسیٰ وہی, حضرت داؤد وہی, حضرت شعیب وہی, حضرت سلیمان وہی, حضرت عیسیٰ وہی. لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین پہلے سے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے امام الانبیاء آ رہے ہیں, سلطان الانبیاء آ رہے ہیں, ہادی جنت ساقی آب کوثر آ رہے ہیں. واقعہ میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. یہ کس نے بتایا؟ حضرت موسیٰ کو کس نے بتایا نبی آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کو کس نے بتایا؟ سرکار آ رہے ہیں. پچھلے نبیوں کو کس نے بتایا؟ سرکار آ رہا. ارے جب ہر نبی کا علم غیب ایسا ہے
تو پھر ہمارے نبی کا علم غیب کیسا؟ چلے ہو تم بات کرنے علم غیب کی. آئے سب نے جگہ بنا دی. حضور نے امامت کے مصلی پہ جیسے میں آیا تو آپ نے میرے لیے راستہ بنایا. حالانکہ بیچ میں کچھ لوگ ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے چومنے کے لیے. ہم نے کہا ممبر پہ بیٹھ جاؤں تب مصافحہ کروں، لیکن آپ نے راستہ بنایا. میں مصلی امامت تک آ گیا. ایسے ہی راستہ نبیوں نے بنایا. ہمیں جب وہ نبی میرے نبی کا اتنا سمان کریں، اتنا احترام، تم 4 کتاب پڑھ کر کے وہ اپمان کرتے ہو. راستہ بن گیا. مقام والے نے امامت شروع کر دی. ذرا سوچو. میں سوچ میں پڑ گیا. اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، تحفہ ملا تھا معراج میں اور پڑھا رہے ہیں آپ پہلے کہا. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو مجھے کیا دے گا، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرا مولا مجھے کیا دے گا. جو ملنے والا ہے وہ نماز نبی پہلے پڑھا رہے ہیں. تو نماز تو حضور نے اسی وقت سے قائم کر دی، اسی وقت سے قائم کر دی. اور کس انداز کی تھی؟ جب لامکاں سے آئے واپس ہوئے، راستے میں حضرت موسیٰ مل گئے. پوچھا کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ نے کہا بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرائیے. پھر گئے. اس کے بعد پھر لوٹے، 45 کرایا. تو یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کرائیے. پھر گئے 40 کرایا. اس طرح سے 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10. جب 10 ہوئی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کم کرائیے. حضور پھر گئے، 10 سے 5 کرایا. 5 کرا کے جب لوٹے تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب یہ بھی نہیں پڑھیں گے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ سب پڑھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو پتا تھا 5 وقت کی بھی سب نہیں پڑھیں گے. ان جماعت والوں سے کہو کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو مصطفیٰ نبی اللہ کا علم غیب ایسا ہے. یا رسول اللہ اور کب کرائیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی. کیا آتی ہے؟ I feel shame. میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. اللہ کے کرم نے 50 سے لے کر کے گھٹاتے 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 5 کر دیا. اب اس سے زیادہ میں کم نہیں کراؤں گا. مجھے حیا آتی ہے، لجہ فیل ہوتی ہے، مجھے شیم محسوس ہوتا ہے. میری غیرت اور حمیت یہ برداشت نہیں کرتی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک لکھنؤ کی اردو میں دھلا ہوا جملہ بولوں. میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھیں گے لیکن ٹرائی کیجئے گا، ٹرائی کیجئے گا، ہو سکتا سمجھ میں آ جائے. توجہ. جہاں پر غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جہاں پر غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہیں نماز کی فرضیت بھی ٹھہر گئی. 5 وقت کی نماز ہی فرض رہی. کیوں؟ کیونکہ غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. حضور نے 50 سے 5 کرایا مگر 5 کے نیچے نہیں کرایا. یا رسول اللہ سب نہیں پڑھیں گے. 50 سے 45، 45 سے کرتے کرتے 5 کر دیا. اب تو پڑھو. کتنی آسانی حضور کی وجہ سے ہو گئی. کتنا انہیں ہمارا خیال
اللہ اکبر. لامکہ میں ہیں، قرب مولا میں ہیں، مگر امت کا دھیان کر رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ کو بھی دھیان تھا. میں نے عالم خیال میں وچاروں کی دنیا میں جناب موسیٰ سے پوچھا کہ جب آپ کو 50 سے 5 کروانا تھا تو اکٹھے کر دیتے. یہ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، یہ 9 بار حضور کو اوپر نیچے کیوں کیا؟ کہ میں چاہتا تو اکٹھے کر دیتا، لیکن میں نے اس لیے 5 کر کے کم کرایا تاکہ نبی جاتے رہیں آتے رہیں، جاتے رہیں آتے رہیں، جاتے رہیں آتے رہیں. وہ جلوہ نور جسے میں نے کوہ طور سے دیکھا تھا، مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور سے دیکھا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. وہ کیسے؟ کہ اگر علم غیب ہوتا، توجہ سوال پہلے پرشن سنیے، علم غیب ہوتا تو پہلے سے پتا ہوتا کہ اللہ 5 کرے گا. تو جب وہ 45 کرتا تو کہتے ہو اے اللہ جب تو 5 کر دے گا تو 5 دے دے میں جاؤں. یہ 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 کی کیا ضرورت؟ اس سے پتہ چلتا ہے حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا. یہ جاہل نے اپنی کتاب میں لکھا، اس الو سے کہنا کہ تیری اس دلیل سے، تیرے اس دلیل سے تو لگتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا. پھر وہ کیسے؟ پھر اسے اگر علم غیب ہوتا تیری دلیل کے مطابق تو اسے بھی پتا ہوتا کہ 50 سے 5 ہونا ہے تو اکٹھے دے دوں. یہ اللہ نے 5 کم کیوں کر کے دیا؟ کیوں کم کر کے دیا؟ تو آواز آئی، کہا سن، یہ 5 کر کے کم کیا اللہ نے، اور 5 کر کے کم کرایا رسول اللہ نے. کیوں؟ تاکہ سب سمجھ جائے کہ ایک بار نبی اللہ کی دعوت پر گئے اور 9 بار اپنی امت کے لیے گئے. کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ایک نبی تو نبی، علی تو علی، کوئی ولی مر کے مٹی میں نہیں ملا. اور اگر مٹی میں مل جاتے تو سارے انبیاء مسجد اقصی میں نظر آتے، سب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اپنی قبروں سے نکل کے چلو اقصی سرکار آ رہے ہیں، چلو اقصی سرکار آ رہے ہیں، چلو اقصی سرکار آ رہے ہیں. کس نے بتایا موسیٰ کیوں آئے؟ کیونکہ زندہ ہیں. عیسیٰ اسی لیے آئے کیونکہ زندہ ہیں. ابراہیم اس لیے آئے کیونکہ زندہ ہیں. اور میں جب ہر نبی زندہ ہے تو پھر سلطان الانبیاء کیوں نہیں زندہ؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو نماز تو استھاپت شب معراج میں ہو گئی، مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ کوئی چیز نماز قائم کرنا ہے نا، کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی جائے. کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں، اور جب رہے گی نہیں تو قائم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ سیڑ بننے کا شوق سب کا ہے نا، ہاں بون سیٹ
پیٹ چاہے جیسا رہے معاملہ سیٹ رہے بس، اچھی بات ہے۔ پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ بس پیسے کو دماغ میں رکھو، دل میں نہیں، دل میں گیا تو بلاسٹ ہو جائے گا۔ توجہ، پیسہ کمانے کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک تو سیٹ بننے کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک تو پیسہ کماؤ، کیا بولو، کماؤ گے نہیں تو مال آئے گا نہیں، اور دوسرا کمائے ہوئے مال کو بچاؤ، بچاؤ گے نہیں تو بچے گا نہیں۔ ایک صاحب 1 لاکھ ٹکا روز کماتے ہیں، سیٹ ہیں کہ نہیں؟ کیسے معلوم؟ بچا پاتے ہیں؟ 1 لاکھ ٹکا کماتے ہیں، 1.5 لاکھ ٹکا اڑاتے ہیں، سیٹ بن پائیں گے؟ چاہے جتنے بڑے ٹیچر ہوں، چند دن میں پھٹیچر ہو جائیں گے، کیونکہ جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے، بینک کرپٹ ہو جائیں گے۔ ایک صاحب پیسہ کماتے تھے، لا کے تجوری میں رکھتے تھے، روز رات کو رکھتے تھے، گھر کے نوکر کی نظر پڑ گئی، چابی یہاں ٹانگتے ہو، وہ ڈالتا رہا یہ نکالتا رہا، وہ ڈالتا رہا یہ نکالتا رہا، اور سال بھر کے بعد جب کھولا تو اٹیک آ گیا، کچھ تھا ہی نہیں۔ پرابلم کیا تھا سیٹ کا؟ کمانا آتا تھا، بچانا نہیں آتا، اس لیے سیٹ نہیں بن پایا۔ ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک تو نماز پڑھو، کیا پڑھو گے نہیں تو قائم ہی نہیں ہوگی، اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ پڑھن سے فیصلہ کر لو، یہ تو اسلامی ملک ہے، ابھی تو 80-90 مسجدیں آپ کے ہاتھ سے گئی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ساری نہ چلی جائیں، اب تو پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو۔ اتنی آسان عبادت، اتنی سہج اور سرل، اتنی آسان عبادت کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی، صرف ایک لوٹا پانی۔ یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے، ایک لوٹا پانی should be enough to make a وضو، وضو کرنے کے لیے کافی۔ اور جب سے یہ جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا، ہم نے بھی لوٹا چھوڑ دیا، اب مسجد میں ٹوٹی ہے، چھر 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 پانی، کتنی ہے آسانی، پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اتنی آسان عبادت، ایک ٹکا جو ہے ٹیکس نہیں دینا۔ روزے میں تو اچھا خاصا خرچ ہے، یہ پکوڑی کا خرچ، پھلوری کا خرچ، چنے کا خرچ، مٹھائی کا خرچ، اس میں کوئی خرچ ہی نہیں۔ حج میں تو اللہ اکبر، خرچ ہی خرچ ہے، زکوٰۃ نام ہی ٹیکس کا ہے، صرف یہی وہ عبادت ہے کہ بندہ بھی پڑھے بندہ نواز بھی، غریب بھی پڑھے غریب نواز بھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اتنی آسان عبادت، اتنی سہج، سرل، بسیط، آسان، one of the most easiest worship، اتنی آسان، آرام سے کھڑے ہو کے کہہ دو اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے، بیک بون میں ایشو ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ آج کل کرسی کا فیشن چل پڑا ہے، میں اسے فیشن کہتا ہوں، مجبوری نہیں، کسی فیشن، یہ فیشن ہے، مجبوری نہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، سجدہ نہیں ہو پاتا، یہاں درد ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، جیسے سویا جاتا ہے نا، لیٹ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، ایک دم پیرالائز، ہاتھ پیر ہل نہیں رہا، تو اسلام نے کہا پلکوں کو ہلا ہلا کے سجدے رکوع کر لو۔ اب دیکھیں، آپ کی پریشانی بڑھی، اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی، کتنی آسان عبادت، how much easiest worship of Almighty اللہ۔ اگر آپ کے عذر نہیں ہے، آپ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں، آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
اگر آپ لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پلکوں کی جنبش سے نماز یعنی مجبوراً ہی ہوگی. آپ کی پریشانی بڑھی، اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. کتنا سسٹمیٹک اور سائنٹیفک اور لاجیکل ریلیجین ہے اسلام. میں صرف یہ بتا رہا تھا کتنی آسان عبادت ہے نماز. اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ ابلیس کو بھی آتا تھا. حافظ صاحب، ابلیس لعین عزازیل کو بھی آتا تھا، اور تھوڑا موڑا نہیں، 6 کروڑ برس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. پڑھنا آتا تھا مگر بچانا نہیں آتا تھا. رانبے درگاہ ہو گیا، لٹ گیا، جہنمیوں کا سردار بن گیا، شیطانوں کا سرغنہ بنا دیا گیا. پوری جماعت کے سجدے ایک طرف، ابلیس کا سجدہ ایک طرف. اتنا اس نے سجدہ کیا تھا لیکن ایک سجدہ کام نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی توہین کی. کیا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لا، سجدے تعظیمی بجا لا. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. ابا واستکبرا، وہ انکار کر گیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، نہیں جھکا اور کہا انا خیر منہ، I am better than آدم، میں آدم سے اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. وہ یہ بھول گیا کہ حکم دینے والا کون، آدیش دینے والا کون ہے. گھمنڈ نے اسے نبی کی شان میں گستاخی کروا دی. اس کے گھمنڈ نے نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں ہوا. اور یہی حال اس کے چیلوں کا ہے. ان سے زکوٰۃ کہو تو دیں گے، حج کہو تو کریں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، تبلیغ کہو تو کریں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کر کر کے پڑھائیں گے. اور جب ان سے کہو نبی کی تعظیم کرو، کھڑے ہو کے سلام پڑھو، تو یہ انکار کر دیتے ہیں. یعنی جہاں اس کا اقرار تھا وہاں ان کا بھی اقرار ہے، جہاں اس کا انکار تھا وہاں ان کا بھی انکار ہے. تو جو اس کا ریزلٹ وہی ان کا ریزلٹ. بس طریقہ سے بدل گیا. اور طریقہ بدلنے سے کوٹ میں دھارا نہیں بدلتی. تم چاہے بندوق سے مارو تب بھی مرڈر ہے، پتھر سے سر پھوڑو تب بھی مرڈر ہے. طریقہ سے بدل گیا. ابلیس کو نبی کی تعظیم کے لیے اٹھنے سے انکار تھا، جھکنے سے، توجہ رہے، جھکنے سے انکار تھا، اور انہیں نبی کی تعظیم کے لیے اٹھنے سے انکار ہے. طریقہ بدلنے سے. تو بتانا یہ تھا کہ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ شیطنوا کو آتا تھا، بچانا نہیں. نماز پڑھنا میرے دوستو اتنا آسان کہ حضور کے سب سے خطرناک دشمن عبداللہ ابن ابی منافقوں کا ہیڈ تھا، اسے بھی پڑھنا آتا تھا. فجر وہ بھی پڑھتا تھا، ظہر وہ بھی پڑھتا تھا، عصر مغرب عشاء، اور ہم تو سو جاتے ہیں عشاء پڑھ کے، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا. اور سرکار کا he was the open enemy, hidden enemy, one of the most dangerous enemy of Holy Prophet. شترو تھا حضور کا. پڑھنا آتا تھا مگر بچایا کیسے جائے. میرے نبی نے بدر و احد، خیبر و خندق میں تلوار اٹھا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی نماز پڑھنا آتا تھا، مگر اسے بچایا کیسے جائے. صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ سبائیوں کو بھی آتا تھا، مگر اس کی رکشا کیسے کی جائے حضرت فاروق اعظم کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے عثمان ذی النورین کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. مولا علی نے نماز پڑھ کے ہمیں بتایا، ارے نماز پڑھنا تو یزیدی کتوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے.
علی کے شعر امام حسین نے ہمیں سمجھایا. اپنے جیون کی آخری نماز پڑھتے پڑھتے حسین نے ہمیں بتایا نماز بچائی کیسے جاتی. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ قدریوں کو بھی آتا تھا, جبریوں کو بھی آتا تھا, جہمیوں کو بھی آتا تھا, معتزلیوں کو بھی آتا تھا, لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے متکلمین نے ہمیں سمجھایا. ابو منصور ماتریدی نے سمجھایا, ابو الحسن عشری نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ شیعوں کو بھی آتا تھا, مگر بچایا کیسے جائے اس کے لیے غوث اعظم نے گیلان چھوڑ دیا. بچایا کیسے جائے غریب نواز نے اجمیر کو چھوڑ کے, سنجر کو چھوڑ کے, اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا کے بتایا. نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے راج پاٹ کو تیاگ کر کے مخدوم اشرف نے کھچوچے کو اپنا جائے قرار بنا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو ان کو آتا تھا, مگر بچایا کیسے جائے بنگلہ دیش میں آ کے شاہ جلال یمنی نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو نیچریوں کو بھی آتا ہے, چکڑالویوں کو بھی آتا ہے, بہائیوں کو بھی آتا ہے, سبائیوں کو بھی آتا ہے. نماز پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے. میں ممبر پہ ہوں اس لیے میں ان کا نام لے کے اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا. انہیں بھی آتا ہے. نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں جائیں گے, اور جب ان سے پوچھو مولوی صاحب پڑھنا نہیں بچانا بتاؤ, تو کہتے ہیں ہمارے استاد نے تو صرف پڑھنا بتایا, بچانا نہیں بتایا. پڑھنا آتا مگر میاں نماز کو بچایا کیسے جائے, بچایا کیسے جائے اس کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں پہن کے ہمیں سمجھایا. نماز کو بچایا کیسے جائے اس کے لیے شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے مفتی صدر الدین آزردہ نے دلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ہمیں سمجھایا. نماز کو بچایا کیسے جائے شاہ عبد القادر بدایونی نے فتویٰ لکھ کے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو نانوتا کو بھی آتا تھا, امبیٹھا کو بھی آتا تھا, تھانہ بھون کو بھی آتا تھا, ان کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے امام احمد رضا کے قلم نے ہمیں سمجھایا. اگر میاں اعلی حضرت تو کہیں گئے نہیں, بریلی میں رہے, 4-5 جگہوں پہ گئے. یہ فکر امام احمد رضا جس میں عبد القادر بدایونی کا رنگ, فضل حق خیر آبادی کی ترنگ, مفتی صدر الدین آزردہ کی امنگ, ان کا خون پسینہ اس فکر احمد رضا میں شامل تھا کہ نماز پڑھی کیسے جائے, بچائی کیسے جائے. جو بہرمولیہ فکر, ایکسٹراڈینری, ایکسپینسیو اینڈ کاسٹلی, بہت قیمتی فکر تھا. گجراتی بھی چاہتا تھا کہ میں جانوں, بنگالی کیسے جانے, ملیالم بولنے والا کیسے جانے, کنڑا بولنے والا کیسے جانے, تیلگو بولنے والا کیسے جانے, یا اسے بہاری بولنے والا کیسے جانے, گنگا جمنا کے کنارے رہنے والا کیسے جانے, پشتو بولنے والا پٹھان کیسے جانے, پنجابی بولنے والا سردار کیسے جانے. کیونکہ یہ فکر بڑی قیمتی مگر بریلی کی 4 دیواری میں گھوم رہی. ضرورت کہ اسے پورا اپ مہادیپ جانے. اس کے لیے ایک فرد جلیل کو چنا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی has chosen a special person for this purpose. ایک خاص مرد کو چنا گیا جو امام احمد رضا کے درسگاہ کا امین بن کے اٹھا, جس کی رگوں میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے تھا, سر پہ مخدوم سمنانی کا تاج تھا, جس کے گلے میں غریب نواز کی غلامی کا پٹا تھا, جو اعلیٰ حضرت اشرفی کا نور نظر تھا, ہم شبیہ غوث اعظم کا لخت جگر تھا, سلطان الواعظین احمد اشرف کی کا سرمایہ تھا. اس بطل جلیل کو چنا گیا اور جو فکر بریلی کی 4 دیواری میں گردش کر رہی تھی اسے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور کابل کی پہاڑی سے لے کے
بنگال کی کھاڑی تک عام کر دیا. دنیا پکار اٹھی کہ بریلی میں، توجہ چاہوں گا، بریلی میں اعلی حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے سب کانٹیننٹ میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا. اس لیے میرا آخری جملہ، آخری لفظ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ یہ نہ کہیں کہ نورانی میاں نے ہمیں نہیں بتایا کہ نماز ہوتی کیسے ہے، بچتی کیسے ہے. تو میں اپنے دادا کا وہ تحفہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور یہ تحفہ رکھیے گا. میں نماز جب پڑھا لوں گا تو سنت قیامگاہ پہ پڑھوں گا، راستہ بھی بنا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، توجہ کے ساتھ میرا تحفہ سنیے. نماز ہوتی کب ہے، نماز بچتی کب ہے، سننا چاہ رہے؟ آخری جملہ. اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں ہوگی، ادھر 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 کرنا پڑے گا. استقبال قبلہ، لک ٹوورڈز کعبہ، یہ ڈائریکشن اور قبلہ ضروری ہے. تو توجہ چاہوں گا علماء کی کہ جب چہرہ، کیا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے. توجہ رہے، جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے، ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے. تو اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو، دل کعبے کی طرف کرو. تیری نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو قائم بھی ہو جائے گی، اور جب قائم ہو جائے گی تو اقیم الصلاۃ پہ عمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سمجھ تو کیا کرنا ہے؟